کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے ملک کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ آپس میں میل ملاپ کو چھوڑ کر نفرت کو پیدا کرنا یہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کو بھی پیچھے پھیرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بیزار ہو جائیں گے۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور بات کروں گا ہولی کی۔ جی ہاں، پورے ملک میں اس وقت ہولی منائی جا رہی ہے، ہولی کھیلی جا رہی ہے، رنگوں کا تہوار ہے۔ تو میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، تمام جو ہمارے بھائی ہیں کہ آئیے اس رنگ کے تہوار میں گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت کا اظہار کریں۔ جو بھی گلے شکوے ان کو دور کر دیا جائے، نفرت کو بھگا دیا جائے اور اس میں پیار و محبت کا رنگ گھولا جائے۔ اور سب کو یہ پہل کرنی چاہیے، سب کو پہل کرنی چاہیے، کسی کو کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ موقع ایسا ہے، دیکھیے جب زیادہ پریشر نفرت کا ہو تو اس میں زیادہ محبت سے رنگ کھیلا جانا چاہیے، زیادہ محبت کا گلال پھینکا جانا چاہیے تاکہ جو نفرت ہے وہ دور بھاگ جائے۔ جب شیطان کا حملہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھی جائیں، دعائیں کی جائیں تاکہ وہ شیطان کا اثر کم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جب نفرت پھیلنے لگے تو اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے محبت کا گلال چھڑکنا چاہیے، اور یہی ہولی کا موقع ہے۔ اور ایسی مثال پیش کی ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے۔ انہوں نے ہولی ملن یا یہ کہہ لیں کہ ہولی کے موقع پر کچھ بی جے پی کے لیڈران سے انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ بیٹھے، انہیں مبارکباد پیش کی۔ یہ اس کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آخر بی جے پی کے لیڈران سے کیوں ملے، لیکن سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے لیڈران سے کیوں نہ ملا جائے، ان سے مل کر کے جو بھی گلے شکوے ہیں کیوں نہ دور کیا جائے۔ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، کیا محض دوری اختیار کر کے ہی چیزوں کو درست کیا جائے گا یا پھر قریب جا کر کے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی نے اپنے مبارکباد میں کیا بات کہی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں آیا اور آپ حضرات نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا۔ ہم انسان ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہمیشہ جمعیت علماء ہند اور ہم دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہماری جو پرانی تاریخ ہے ہزاروں سال کی، کہ ہم گاؤں در گاؤں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، ہمیں اپنی اس پرانی تاریخ کو زندہ کرنا چاہیے۔ آج جو لوگ فرقہ پرستی کی اینٹ رکھ رہے ہیں اور آپس میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے ملک کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ آپس میں میل ملاپ کو چھوڑ کر نفرت کو پیدا کرنا یہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کو بھی پیچھے پھیرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بیزار ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرتے تھے، ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو دیتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ہم برابر اس پیغام کو دیتے رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے، بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آیا، باوجود کہ میری طبیعت خراب تھی، لیکن کرنل صاحب نے مجھ کو بلایا اور میرے ساتھ سمان کا معاملہ کیا۔ میرے دل کے اندر تو دیکھا آپ نے کہ مولانا ارشد مدنی کس جذبے کے ساتھ مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغام سب کو دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور سب کو مل کر کے یہاں رہنا ہے، یہاں اچھا پیغام دینا ہے۔ اس کو کسی اور چشمے سے نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے انسان کو عمل کرنا چاہیے، چونکہ ملک میں اس وقت
ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نفرت کے ڈھیر پہ پورا ملک کھڑا ہوا ہے. ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہی پڑے گا کہ محبت جو ہے وہ عام ہو جائے اور نفرت ناکام ہو جائے. بہت بہت شکریہ.